علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزر ہوا تو کیا دیکھا کہ وہ قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں. تو اس سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ اللہ کریم قیامت آنے سے پہلے پہلے وہ روحیں، وہ جسم جو اس دنیا میں وقت گزار کے گئے، جس طرح انہیں عبادت سے، ذکر سے، تلاوت سے، نوافل سے تسلی اور ان کی تشنگی دور ہوتی تھی، راحت ملتی تھی ان کو، تو اللہ کریم مرنے کے بعد بھی ان کی خواہش کے مطابق انہیں وہ کیفیت، وہ مقام وہ عطا فرما دیتا ہے. تو فرمایا موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے. تو اس سفر کے آخر میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ پہنچے. تمام انبیاء کرام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک پہلے ہی وہاں پہ موجود تھے اور صفوں میں بیٹھے امام کا انتظار کر رہے تھے. اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اقامت کہی اور حضرت امام الانبیاء علیہ السلام نے تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت فرمائی. اور پھر یہ سفر آسمانوں کی طرف شروع ہوا. اب وہ سفر جو آسمانوں کی طرف شروع ہوا، وہ حدیث پاک میں نہ چیز نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ وہ سفر کیسے ہوا. تو اس حدیث کو جو بیان کرتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ابو ذر حدیث بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میرے گھر کی چھت کھولی گئی جب کہ میں مکے میں تھا. پھر جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور میرا سینہ کھول دیا، پھر اسے زمزم کے پانی سے دھویا، پھر سونے کا تھال لائے جو حکمت اور ایمان سے بھرا ہوا تھا اور اسے میرے سینے میں بھر دیا، پھر اسے بند کر دیا، پھر میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے پہلے آسمان کی طرف لے گئے. جب پہلے آسمان کے قریب آئے تو جبرائیل نے آسمان کے خازن یعنی دروگے سے، اس کا جو پہرے دار چوکی دار تھا، اس سے کہا دروازہ کھولو. اس نے کہا کون ہو؟ کہا جبرائیل. اس نے کہا کیا آپ کے ساتھ بھی کوئی ہے؟ کہا جی ہاں. جب اس نے دروازہ کھولا تو ہم دنیا والے آسمان پر چڑھ گئے. وہاں ایک شخص بیٹھا تھا جس کے دائیں بائیں کالے کالے ذرات تھے. جب وہ اپنے دائیں طرف دیکھتا تو ہنس پڑتا اور جب بائیں طرف دیکھتا تو رونے لگتا. تو اس نے مجھے دیکھ کر کہا اے نبی صالح اور نیک بیٹے مرحبا. اب یہ چیزیں ہوتی ہیں پوچھنے سے، دوسرے کے بیان کرنے سے وضاحت ہو گئی، تحقیق ہو گئی اور پھر دلیل بن گئی. قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے وہ چیز دلیل بن گئی. تو بہت ساری چیزیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اس طرح ہوئیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خود جواب نہیں دیا، اللہ کریم نے قرآن میں جواب نازل فرمایا کہ جبرائیل امین علیہ السلام آ کے وضاحت کر رہے ہیں. تو جیسا کہ حدیث جبریل میں کہ جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے تو پوچھا ایمان کے متعلق اور اسی طرح ساری چیزیں پوچھیں، تو پھر خود ہی پھر ساتھ تصدیق کرتے جا رہے ہیں. پوچھنے کا مقصد کیا بھائی؟ پوچھنے والا خود ہی پوچھ رہا ہے اور پھر خود ہی اس کی تصدیق بھی کر رہا ہے. نبی علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں، جبرائیل پھر اس کے آگے تصدیق کر رہے ہیں کہ آپ نے سچ کہا. تو اس میں وضاحت ہو جاتی ہے. یہ بھی جو سارا واقعہ ہے بیان کرنے کا مقصد کیا تھا کہ اس کی وضاحت ہو گئی. یہ سارا واقعہ آگے جس طرح ہوا اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. اب یہ تو علم تھا کہ یہ جو صاحب بیٹھے ہیں دائیں طرف کالے دھبے دیکھ کر، بائیں طرف جو کالے دھبے ہیں انہیں دیکھ کر روتے کیوں ہیں، یہ بھی علم تھا. پھر پوچھا بھی جبرائیل سے، گویا کہ وہ تصدیق ہو گئی کہ یہ کون صاحب ہے اور کس طرح سارا واقعہ ہے. تو کیا آپ دیکھتے ہیں کہ جب بائیں طرف دیکھتا تو رونے لگتا. اس نے مجھے دیکھ کر کہا اے نبی صالح اور نیک بیٹے مرحبا. میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو اس نے کہا یہ آدم علیہ السلام ہیں اور یہ کالے ذرے جو ان کے دائیں بائیں ہیں ان کی اولاد کی روحیں ہیں. ان میں سے دائیں طرف والے جنتی ہیں اور بائیں طرف والے ذرات دوزخی ہیں. اب جو یہاں پہ آ کے ہیں تو ساری اولاد آدم نا،
جتنے بھی ہیں یہ کافر بھی جو آج دنیا کے اوپر پھر رہے ہیں، انسانیت کا سلسلہ تو آدم علیہ السلام سے شروع ہوا نا، اور جو ایمان لے آئے وہ مسلمان ہو گئے، جنتی ہو گئے، جو نہ لائے وہ کافر ہو گئے، وہ جہنم میں جائیں گے۔ اللہ کا قانون ہے کہ وہ جہنم میں جائیں گے۔ وقودها الناس والحجارہ اعدت للکافرین، وہ جہنم جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں اور وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو یہ وہ بات بیان کر رہے ہیں کہ بائیں طرف والے ذرات دوزخی ہیں، جب وہ دائیں طرف دیکھتے ہیں تو خوشی سے ہنستے ہیں، اور جب بائیں طرف نظر کرتے ہیں تو رونا آ جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ مجھے دوسرے آسمان پر لے گئے۔ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ بیان کر رہے ہیں سارا معراج پاک کا۔ پھر فرمایا کہ جبرائیل نے اس کے دروغے سے کہا دروازہ کھولو، اس کے دروغے نے وہی کہا جو پہلے آسمان کے خازن نے کہا تھا، اس نے دروازہ کھول دیا۔ تو انس نے کہا کہ ابو ذر نے ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں میں حضرت آدم، حضرت ادریس، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم صلوات اللہ علیہم سے ملے، اور یہ نہ بیان کیا کہ ان کے منازل کیسے ہیں، مگر یہ ذکر کیا کہ آپ نے آدم کو پہلے آسمان میں اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو چھٹے آسمان میں دیکھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ادریس علیہ السلام سے گزرے، جی، تو انہوں نے کہا کہ اے صالح نبی اور نیک بھائی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ مرحبا۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ موسیٰ علیہ السلام ہے۔ پھر میں عیسیٰ علیہ السلام سے گزرا تو انہوں نے کہا اے صالح نبی اور نیک بھائی مرحبا۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟ تو جبرائیل نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ ابن شہاب نے کہا مجھے ابن حزم نے خبر دی کہ ابن عباس اور ابو حبہ انصاری ذکر کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر مجھے اوپر لے گئے حتیٰ کہ میں صاف برابر جگہ پہنچا، وہاں میں اقلام کی آواز سن رہا تھا، جو لکھنے والی قلم ہوتی ہے اس کی آواز سن رہا تھا۔ تو رب تعالیٰ جل شانہ نے جس طرح ملائکہ کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں، اس طرح اپنی ڈیوٹی کے مطابق وہ ملائکہ بھی کام میں بیزی ہیں۔ جس طرح لکھنے کا سلسلہ ایک بڑا وسیع سلسلہ ہے، ہر بندے کے اعمال لکھے جا رہے ہیں، نیکیاں لکھی جا رہی ہیں، بدیاں لکھی جا رہی ہیں، پوری دنیا کا نظام جو کچھ ہو رہا ہے وہ لکھا جا رہا ہے، اور ایک کتابوں میں وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، ہر چیز اللہ کریم نے ایک احسن کتاب میں وہ لکھ بھی دی ہے اور لکھی بھی جا رہی ہے۔ جی، یہ ملائکہ کی ڈیوٹی اللہ کریم نے لگائی۔ تو فرمایا کہ میں نے وہاں پہ لکھنے والوں کی جو کلام کی آواز کو سنا۔ اللہ صلی۔ ابن حزم اور انس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری امت پر 50 نمازیں فرض کی ہیں، میں ان کے ساتھ واپس ہوا حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام سے گزرا، تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا؟ تو میں نے کہا 50 نمازیں۔ انہوں نے کہا آپ اپنے رب کے پاس تشریف لے جائیں، کیونکہ آپ کی امت اتنی نمازیں پڑھنے کی طاقت نہ رکھے گی۔ میں واپس گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کا کچھ حصہ کم کر دیا۔ میں موسیٰ کی طرف لوٹا اور کہا اللہ نے کچھ کم کر دی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ اپنے رب کے پاس دوبارہ جائیں، کیونکہ آپ کی امت اس کی متحمل نہ ہوگی۔ میں واپس گیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک حصہ پھر کم کر دیا۔ میں اس کی طرف لوٹا تو انہوں نے کہا کہ اپنے رب کے پاس دوبارہ جائیں، آپ کی امت اتنی نمازیں پڑھنے کی متحمل نہ ہوگی۔ میں دوبارہ واپس گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ 5 نمازیں ہیں، مگر یہ 50 ہی ہیں، میرے ہاں کلام بدلہ نہیں کرتا۔ میں موسیٰ علیہ السلام کی طرف لوٹا تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنے رب کے پاس دوبارہ جائیں۔ میں نے کہا کہ اب مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام میرے ساتھ ہم سفر ہوئے حتیٰ کہ سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ اسے مختلف رنگوں نے ڈھکا ہوا تھا، نامعلوم
وہ کیا تھا، پھر جنت میں لے جایا گیا، اس میں موتیوں کے کبے تھے اور اس کی مٹی کستوری تھی۔ اب صحابہ کرام کو جس طرح بات کی خبر ہوئی اس طرح انہوں نے بات بیان کر دی۔ تو یہ تو واقعہ تو طویل ہے، یہ تو سفر جو کہ آسمانوں کا سفر تھا، آسمانوں کا سفر، جہاں پہ آسمانوں پہ جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقاتیں ہوئیں، وہ ساری چیز کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اور اس کی ترتیب جس طرح ہے، تو ترتیب تو اس کی باقاعدہ ایک وضاحت سے تعلق رکھتی ہے، کیونکہ سفر یہ جس طرح ایک حدیث یہ ابھی پڑھی گئی ہے، تو یہ اسی طرح یہ اس طرح ختم نہیں ہو جاتا، یہ تو ایک پورا سفر ہے۔ پھر جناب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تشریف لے جانا، دیدار پاک کرنا، باتیں ہونا، راز و نیاز کی باتیں ہونا، تو پھر یہ تو نمازیں جو عطا ہوئی، یہ تو واپسی پہ جو بیان جو واقعہ جو ہے نا وہ، تو جبرائیل کے ساتھ سدرۃ المنتہا تک پہنچے، تو وہاں پہ پھر جبرائیل امین علیہ السلام نے اس بات کا اظہار کیا کہ اے اللہ کے حبیب، اگر میں اس سے آگے بڑھوں گا تو میرے پہ نوری اللہ تعالیٰ جل شانہ کے جلال سے میرے یہ نوری پر جو ہیں وہ یہ جل جائیں گے، مجھ میں اتنی سخت نہیں ہے۔ پھر وہاں پہ آگے اللہ کریم نے رف جو کہ ایک سبز رنگ کا نوری تخت تھا وہ بھیجا، اور اس کے ذریعے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کریم کی بارگاہ میں تشریف لے گئے، اور وہ بغیر حجاب کے، بغیر پردے کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کا دیدار پاک کیا، یہ آگے پھر یہ واقعہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ انشاءاللہ پھر آگے آئندہ جمعے آپ کے سامنے وہ واقعہ سارا بیان کیا جائے گا کہ جو دیدار پاک ہوا اللہ کریم کا، اس میں پھر کیفیت کیا تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا تھی، وہ اللہ کریم نے اپنے محبوب سے باتیں کی، وحی کے ذریعے باتیں کی۔ پھر انشاءاللہ وہ آگے جو سورۃ النجم کی پہلی 18 آیات ہیں، انشاءاللہ وہ وضاحت کے ساتھ کوشش کروں گا آپ کے سامنے بیان کرنے کی، کیونکہ یہ رجب شریف کا مہینہ ہے، اور رجب شریف کے مہینے میں ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پاک عطا ہوا، تو انشاءاللہ پھر وہ واقعہ جو اللہ کریم کی بارگاہ میں بغیر حجاب کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا دیدار پاک کیا، انشاءاللہ وہ بیان کیا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ اللہ کریم کی طرف سے ایک بہت بڑا معجزہ اللہ کریم نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا، کہ جو کہ اپنے جسم اور روح کے ساتھ آسمانوں کی سیر کرتے ہوئے، یہ 500 میل کا سفر ہے، صرف 500 سال کی مسافت ہے، 500 سال کی مسافت ہے زمین سے آسمان تک۔ پھر پہلے آسمان کی موٹائی، پھر دوسرے آسمان سے جو خلا ہے وہ 500 سال کی مسافت ہے۔ یہ 7000 سال کا سفر بنتا ہے جو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے نوری براق کے ذریعے سے طے فرمایا، اور پھر اللہ کریم کی بارگاہ میں تشریف لے گئے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعۃ المبارک وہ جو دیدار پاک کی واقعہ ہوا، اور پھر اللہ کریم نے اس کی تصدیق فرمائی، تو اس کا انشاءاللہ بیان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی دنیا و آخرت کی کامیابی عطا فرمائے، اور اللہ کریم کے محبوب اپنے پیارے نبی اور ہمیں اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی سچی محبت نصیب فرمائے، اور ان کی شان کو، مقام کو، معجزات کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اب جمعۃ المبارک ہے، آپ سنتیں ادا فرما لیجئے، انشاءاللہ آئندہ جمعۃ المبارک یہی سے بیان پھر آگے جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی دنیا و آخرت کی کامیابی عطا فرمائے، ہر قسم کی تکلیف، پریشانی، دکھ، رنج و علم، آفات و بلیات سے، ذلت، رسوائی، قید، محتاجی، قرض سے اللہ سب کو محفوظ فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ابھی آپ سنتیں ادا فرما لیجیے۔ میری طرف سے تمام نمازی حضرات کو بہت بہت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وبارك وسلم عليه كثيرا